اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال واقض لی فیہ الحوائج والآمال یا من لا یحتاج الی التفسیر والسؤال یا عالما بما فی الصدور العالمین صلی علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، خداوند متعال کی خصوصی شفقت کے ساتھ آج 17ویں دن کی دعا کی شرح کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ دعا کو پڑھنے کا جو ثواب روایات میں منقول ہوا ہے، اس کے مطابق جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، چاہے وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں خسارہ اٹھانے والوں میں سے شمار نہ فرمائے، بلکہ اپنی بارگاہ سے بخشش پانے والے لوگوں میں سے شمار فرمائے۔ ہم دعا کے پہلے جملے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دعا کا پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال۔ خدایا آج کے دن میری ہدایت کر دے کہ میں صالح اعمال کو انجام دے سکوں۔ علماء کرام نے اعمال کی 4 قسمیں بیان کی: عمل صالح، عمل بر، عمل حسن اور عمل خیر۔ عمل صالح کس عمل کو کہا جاتا ہے؟ عمل صالح ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جس کی پاداش، جس کا اجر و ثواب معین ہو اور عامل اسے انجام دینے کے بعد حاصل کر لے۔ عمل حسن ایسے عمل کو کہتے ہیں کہ جسے انجام دینے سے اندرونی اور بیرونی جتنے بھی اس کے اجزاء ہیں مرتبط ہونے کے بعد انسان اپنے مقصود تک پہنچ جائے۔ اور عمل بر ایسے عمل کو کہتے ہیں جس کو انجام دینے سے فائدہ دوسروں کو پہنچے۔ اور آخری عمل عمل خیر ہے، ایسا عمل جو فطرت سلیم اور فطرت انسانی کے مطابق ہو، جس میں جاذبیت، رغبت اور میلان پایا جاتا ہو۔ کیونکہ ان چاروں میں سے عمل صالح ہماری دعا کے ساتھ مربوط ہے، تو ہم عمل صالح کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمل صالح ایسا عمل کہ جس کو انجام دینے سے عامل اس کے مقصود تک پہنچ جائے، یعنی جتنا بھی اس کا اجر و ثواب معین ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے۔ ایک مرتبہ قرآن میں خدا فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ قطعا نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر تو نماز برائیوں سے روکے تو عمل صالح ہے، اگر نماز برائیوں سے نہیں روک پاتی تو وہ عمل صالح نہیں۔ پھر فرمایا رب تال القرآن والقرآن یلعنہ۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن قرآن ان پر لعن کرتا ہے۔ یقیناً قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو پڑھنا عمل صالح ہے، لیکن اگر قرآن کو دوسروں کو دکھانے کی خاطر پڑھا جائے، قرآن کی آیات سے سوء استفادہ کیا جائے، تو پھر یہی قرآن جو راہ ہدایت ہے، یہی قرآن انسان پر لعن کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کے حقیقی معنوں میں استفادہ کیا جائے تو پھر یہ قرآن ہدایت بن کے انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ پھر قرآن میں فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ ویل ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ یقیناً نماز تو عمل صالح ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں جن کے لیے نماز باعث ویل بن رہی ہے، نماز باعث لعن بن رہی ہے؟ ایسے لوگ جو نماز کو دکھاوے کی خاطر پڑھتے ہیں، جو نماز کو نمود و نمائش کے لیے پڑھتے ہیں،
جو لوگوں میں اپنے آپ کو نمازی ظاہر کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کی نماز ان کے منہ پر دے مار جائے گی، ایسے لوگوں کی نماز ان پر لعن کرے گی۔ لیکن اس کے برعکس کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی نماز ان کے لیے وسیلہ قرب الہی بن جاتی ہے، کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو خدا کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ پاؤں سے لگے ہوئے تیر کو نکال لیا جائے تو عبد خدا کو پتہ نہیں چلتا۔ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں عمل صالح کرنے والے لوگوں میں سے شمار فرمائے اور ہماری ہدایت فرمائے، ہم دعا کے دوسرے جملے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور دعا کا دوسرا جملہ کیا ہے؟ وَقْضِ لِي فِيهِ الْحَوَائِجَ وَالْآمَالِ، خدایا آج کے دن میری حاجتوں اور امیدوں کو بھرلا، خدایا آج کے دن میری حاجتوں اور امیدوں کو پورا فرما، خدایا آج کے دن میری حاجتوں اور امیدوں کو پورا کر دے۔ یقیناً خدا کے سوا کوئی کائنات میں ایسی ذات نہیں جو انسان کی حاجتوں اور امیدوں کو پورا کر سکے۔ جب بھی دست دراز کریں تو خدا کے سامنے دست دراز کریں، غیر خدا کے سامنے دست دراز مت کریں، کیونکہ پوری کائنات کو دینے والا وہ ہے۔ اگر کوئی آپ کو عطا بھی کرے گا تو اپنے خزانے سے نہیں بلکہ خدا کے دیے ہوئے خزانے سے عطا کرے گا۔ ممکن ہے جس سے آپ مانگیں وہ عطا کرے لیکن آپ کی طلب باقی رہ جائے، لیکن خدا کا خزانہ وہ ہے کہ جب آپ اس کی بارگاہ سے مانگیں گے تو اس کے خزانے کبھی خالی ہونے والے نہیں۔ اور خداوند متعال قرآن میں فرما رہا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم خدا کی بارگاہ میں فقیر ہو، واللہ غنی الحمید، اور خداوند متعال غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ یقیناً انسان فقیر نہیں بلکہ سراپا فقر ہے۔ انسان جب مانگتا ہے تو زبان کے ذریعے مانگتا ہے، اور یہ زبان بھی خدا کی عطا کردہ ایک نعمت ہے۔ اگر کہا جائے کہ انسان فقیر ہے تو یہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ انسان سراپا فقر ہے۔ ہر چیز خدا کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ اگر عقل ہے تو خدا کی طرف سے، آنکھیں ہیں تو خدا کی طرف سے، سماعت ہے تو خدا کی طرف سے، سونگھنے کی طاقت ہے تو خدا کی طرف سے، چکھنے کی طاقت ہے تو خدا کی طرف سے، چلنے کی طاقت ہے تو خدا کی طرف سے۔ اور اگر کوئی چیز انسان کو عطا ہے تو وہ سب کچھ خدا کی بارگاہ سے ہے۔ اور انسان کی حوائج بھی دو طرح کی ہیں، کچھ حوائج مادی ہیں اور کچھ معنوی ہیں۔ مادی حوائج میں سے گھر، انسان کا کاروبار، گاڑی وغیرہ وغیرہ، اور روایت کے اتنے جملے ہیں کہ جس شخص کو خدا نے مادی نعمات سے نوازا ہو تو وہ راہ خدا میں انفاق کرے، خدا کی راہ میں صدقہ کرے، تاکہ خدا اس کی نعمات، مادی نعمات میں اضافہ کرے۔ اور مانوی نعمات کیا ہیں؟ مانوی نعمات علم، مانوی نعمات میں سے انسان کا دین مبین پر ہونا، مانوی نعمات میں سے انسان کا راہ مستقیم پر ہونا، مانوی نعمات میں سے اچھے دوستوں کا ہونا، مانوی نعمات میں سے انسان کا برائیوں سے دور ہونا۔ انسان چاہے تو مانوی نعمات کی بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ علم ایک مانوی نعمت ہے، چاہے تو اس کی زکوٰۃ دے، علم کا صدقہ دے، اس کی نشر و اشاعت کے ذریعے۔ آئیے اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں اپنی بارگاہ کے علاوہ کسی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کی توفیق عنایت نہ فرمائے۔ خدا اپنی بارگاہ سے ہمیں اتنی مادی اور مانوی نعمات عطا فرمائے کہ ہم بھی اس کی راہ میں انفاق کر سکیں۔ ہم دعا کے اگلے جملے کی طرف بڑھتے ہیں، اور دعا کا تیسرا جملہ
یا من لا یحتاج الی التفسیر والسؤال، خدایا تیری ذات تو وہ ہے کہ جو سوال اور تفسیر کی محتاج نہیں۔ خدایا تیری ذات کے سامنے ہم سوال کریں، تیری ذات کے سامنے ہم اپنی حاجت کی تفصیل و تفسیر پیش کریں تو اس کا محتاج نہیں۔ ہم تیری بارگاہ میں محتاج ہیں، تو کسی کا محتاج نہیں۔ تو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے راز بہتر جانتا ہے۔ تو ہمارے علم کلی اور علم جزی پر بھی عالم ہے، کیونکہ تیری ایک صفت علیم ہے۔ خدایا تو کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے۔ خدایا تو انسان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہر بات اور ہر راز سے واقف ہے۔ خدایا تیرے سامنے تفصیل بیان کریں، تیرے سامنے سوال کریں تو کیسے کریں؟ تو ہر چیز کو بہتر جاننے والا ہے۔ آج کے دن کے صدقے جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہو وہ ہمیں عنایت فرما دے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم دعا کے اگلے جملے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یا عالما بما فی الصدور العالمین، اے وہ جو مخلوق کے دلوں میں پوشیدہ رازوں کو جاننے والا ہے، جو کائنات کے، جو عالمین کے دلوں میں پوشیدہ رازوں کو جاننے والا ہے، جو ہر شے کے دل میں چھپی بات کو پہچاننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور قرآن نے کتنے واضح الفاظ میں کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ خداوند متعال جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہے اس کے بارے میں بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ہم چھپ کر اور علی الاعلان انجام دیتے ہیں اس کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ اور خداوند متعال سینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ اس آیت میں خدا کے 3 علوم کی طرف اشارہ کیا گیا۔ خدا کا پہلا علم علم آفاقی ہے، یعنی کائنات میں زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے خدا اس کا علم رکھتا ہے۔ اور خدا کا دوسرا علم علم اخلاقی ہے، یعنی جو کچھ ہم چھپ کر انجام دیں اور جو کچھ ہم ظاہراً انجام دیں یا آشکار انجام دیں، خداوند متعال اس کا بھی علم رکھتا ہے۔ یہ خدا کا اخلاقی علم ہے۔ اور خدا کا تیسرا علم تہذیبی علم ہے، یعنی جو کچھ ہمارے سینوں کے اندر دفن ہے خدا اس کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ آئیے اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال سینوں کے راز بہتر جانتا ہے، ہمارے دلوں میں جو جائز شرعی حاجات ہیں خداوند متعال ان کو پورا فرمائے، اور اگر خداوند متعال کے ہاں ہماری کوئی غلطیاں ہیں تو خدا ان کو معاف فرمائے۔